السلام علیکم اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 جو ہے آپ کی سیکنڈ ایئر کی بک کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا جو ہے پنجاب کی دیہی آبادکاری، رورل سیٹلمنٹس آف پنجاب، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم پنجاب کی دیہی آبادکاری کی شکلیں، دیہی و بلدیاتی آبادی کے تصورات کی وضاحت، کھیت رہائش کی خواص، بستی اور اس کے خواص، گاؤں اور اس کے خواص، گاؤں کی اہمیت کے بارے میں ہم سارا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیٹلمنٹ یا آبادکاری ہوتی کیا ہے۔ تو آبادی کے کسی مقام پر رہائش اختیار کرنے کو آبادکاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیہی آبادکاری سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آبادکاری کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں۔ دیر آر ٹو فارمس آف سیٹلمنٹ، ون از اربن سیٹلمنٹ جس کو ہم بلدیاتی آبادکاری کہتے ہیں، دوسری کہتی ہے رورل سیٹلمنٹ، دیہی آبادکاری۔ بلدیاتی آبادکاری جس کو جو شہری زندگی ہوتی ہے، جس میں لوگ جو ہوتے ہیں باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہوتے ہیں جو ہے ایک شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جس میں آبادی کی تعداد 5000 سے زیادہ ہو، جہاں پر جو ہے میونسپل ایڈمنسٹریشن ہو، سینیٹیشن، انفراسٹرکچر، بجلی گیس، جو بجلی گیس کی سہولیات ہوں، جدید ہاسپٹل، پختہ سڑکیں، ریلوے، اسکول، کالج، منڈی انتظامیہ وغیرہ پائی جاتی ہو، اس کو ہم بلدیاتی آبادکاری کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ دیہی آبادکاری میں یہ صورتیں بہت کم یا بالکل نہ ہونے کے برابر پائی جاتی ہیں۔ تو اب میں یہ تھا کہ جب انسان پہلے جنگلوں غاروں میں رہتا تھا، ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ اس کا قتل تھا، اس کو تو اس کی کوئی آبادکاری یا پرماننٹ سیٹلمنٹ نہ تھی، جہاں اسے شکار ملتا تھا، خوراک ہوتی تھی، وہاں پر وہ رہائش اختیار کر لیتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ انسان جو ہے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس نے خانہ بدوش والی زندگی جو ہے وہ ترک کر دی، اور پھر کیا ہے وہ اکٹھا کسی گروپ کی شکل میں رہنے لگ گئے، اور نتیجے کے طور پر مختلف قسم کی آبادکاریاں یا آبادیاں مارز وجود میں آئیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آبادکاری کیا ہے؟ آبادی کے کسی مقام پر رہائش اختیار کرنے کو ہم آبادکاری کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہے دیہی آبادکاری کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دیہی آبادکاری ایسی پاکستان از بیسیکلی این ایگریکلچر کنٹری، اور پاکستان کی جو ہاف سے زیادہ پاپولیشن جو ہے از لیونگ ان دا رورل ایریاز آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو دیہی وہاں پر لوگوں کا مین آکوپیشن بھی ایگریکلچر ہوتا ہے۔ اور آبادکاری جو دیہی آبادکاری سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ جو 5000 سے کم افراد کی تعداد ایک جگہ پر آباد ہو، اور وہاں کوئی انتظامی شعبہ جیسے کہ ٹاؤن کمیٹی، سول لائنز وغیرہ موجود نہ ہو، ایسے علاقے کو دیہی علاقہ کہتے ہیں۔ اب ہے دیہی آبادکاری کی شکلیں، ٹائپس اور فارمز آف رورل سیٹلمنٹ۔ تو مردم شماری کے مطابق میں نے پہلے بتایا کہ 64 سے بھی زیادہ آبادی جو ہے وہ رورل ایریا میں رہ رہی ہے، اور وہاں پر لوگوں کا مین آکوپیشن ایگریکلچر ہوتا ہے۔ تو اس میں جو 3 ٹائپس جو ہوتی ہیں وہ آبادی کی شکلیں یا قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے کھیت رہائش، فارم اسٹیٹ، دوسری ہے ہیملٹ، بستی، اور تیسری ہے چک یا گاؤں، ویلیج۔ یہ تینوں جو صورتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، منسلک ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کھیت رہائش کی آبادی جب زیادہ ہو جاتی ہے، کثیر ہو جاتی ہے، تو وہ بستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب چند بستیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ چک یا گاؤں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں جو آبادکاریاں ہیں، کھیت رہائش، بستی یا چک یا گاؤں، جس کو ہم موضع بھی کہتے ہیں، چک یا گاؤں کو، تینوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں اور جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے پاکستان میں آبادکاری کی اقسام جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ دیہی آبادکاری کی شکلیں یا پھر اقسام جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، اور یہ آبادکاری جو ہے وہ پاکستان میں مقبول ہوتی ہے، اور ہر جگہ پر پاکستان میں یہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے فارم اسٹیٹ، کھیت رہائش۔ تو جو دیہی آبادکاری کی پہلی قسم ہے، تو کھیت رہائش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی رہائش کی ایک قسم ہے جس کو پاکستان کی مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ تو پنجاب میں عموماً دریاؤں، نالوں، ندیوں کے ساتھ ساتھ زرخیز اور قابل کاشت زمین ہے۔ تو کھیت رہائش دریاؤں سے دور میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ جھوک
دریائے راوی اور چناب کے کناروں کے قریب آباد چھوٹی بستیوں کو کہتے ہیں۔ جھوک کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا، اور ڈھوک کسے کہتے ہیں؟ پہاڑی علاقوں میں نالوں کے قریب آباد کاری کو کہتے ہیں۔ تو جھوک ہو گیا جو دریائے راوی اور چناب کے کناروں کے قریب آباد چھوٹی بستیوں کہتے ہیں، اور ڈھوک جو کیا کہلایا؟ ڈھوک پہاڑی علاقوں میں نالوں کے قریب آباد کاری کو کہتے ہیں۔ اور گھڑی اور گوٹ جو ہے دریائے سندھ کے قریب دیہی علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ تو علاوہ ازیں بھینی اور ٹائری ضلع جھنگ اور کمالیہ کے دیہی آباد کاریوں کو کہتے ہیں۔ تو ان سب کا عمومی پیشہ زراعت تھا۔ تو کھیت رہائش جو ہے پنجاب کے اکثر کاشتکار کھیت میں جب رہائش اختیار کرتے ہیں، جہاں پر کاشتکار کی زمین ہوتی ہے وہاں پر وہ گھر بنا لیتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ہم کھیت رہائش کا نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے مکانات اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ان کی کاشتکاری ہے۔ پنجابی زبان میں اس کو یا ایسی آبادی کو پنجابی زبان میں بھینی کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ جو ہے مختلف کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں۔ اب وہ کھیت رہائش کی خواص کیا ہیں؟ سب سے واضح ہے کہ کچے مکانات ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے مکانات اکثر کچے اور دور دور جہاں جہاں کسی کی زمین ہوتی ہے وہاں پر بنے ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے پکے مکانات کا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مکانوں کی بناوٹ جو ہے یہ مکانات کھلے ذہن رکھتے ہیں، لیکن کم از کم ایک کمرہ یا دو کمرے میں اپنی رہائش کے لیے، ایک چھوٹا سا کمرہ سردیوں میں مویشیوں کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا معیار زندگی قدرے بلند ہوتا ہے، اور ایک کمرہ کو وہ بیٹھک بنا لیتے ہیں۔ بیٹھک وہ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھروں میں بلدیاتی علاقوں میں ڈرائنگ روم ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کی آمدرفت کے لیے مردانہ ڈیرا بنا لیتے ہیں، جہاں رہائش کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں۔ زرعی کاموں میں تخصیص اسپیسیفکیشن، ایسے لوگ زرعی کاموں میں تخصیص بھی رکھتے ہیں، اسپیسیفکیشن ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، سوائے اپنے زرعی کاموں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے وہ لوگ۔ مطلب اگر جس کے پاس زمین ہے وہ کاشتکاری کرے گا، جو دھوبی ہے، ترکھان ہے، وہ جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ دوسرے پیشے سیکنڈری آکوپیشن جو ہے وہ اختیار کرے گا، جیسے دھوبی ہے، نائی ہے، ترکھان ہے۔ باہمی اختلافات بھی ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ زمین کی تقسیم پر، پانی کی تقسیم پر، وارہ بندی پر، فصلوں کو نقصان پہنچانا، مال چوری کرنے، فصلوں کی چوری کرنے، زمین کی حد بندی وغیرہ۔ زمین کی حد بندی سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ یہ ایک فرد کی ملکیت کی زمین ہے، اور اسی آگے دوسرے کا ایکڑ یا بھیگا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جب اس کی زمینی ملکیت۔ تو اگر کوئی اس میں جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور بات جو ہے عدالت اور FIR تک، تھانے تک پہنچ جاتی ہے۔ باہمی تعاون بھی پایا جاتا ہے، خوشی غمی کے موقع پر، فصلوں کی کٹائی بوائی پر، پانی میں دوسرے سے مدد دینا، فصل کٹوانے میں، کماد بیلنے میں امداد، ٹھیک ہے، پھل صفائی میں، زمینوں میں کھلا رکھنا اپنے مویشیوں کو، اس سلسلے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعاون پایا جاتا ہے۔ مشترکہ قبرستان ہوتا ہے ان لوگوں کا جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جدید سہولیات جو ہوتی ہیں، بجلی کے پھیلاؤ کا اثر گھر گھر ہے، گھروں میں فراہم ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ ٹی وی، کیبل، کمپیوٹر بھی آ گیا ہے، اور پختہ سڑکوں کے ذریعے کھیت رہائش کے مکینوں کو بڑی سڑکوں سے ملا دیا گیا ہے، جس سے شہروں تک ان کی رسائی آسان ہو گئی ہے۔ وہ اپنی کموڈٹیز، اپنی اجناس کو اور اپنی فصلوں کو جلدی ہی شہر کی منڈیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ضروریات زندگی، چند گھروں کے فاصلے پر دکان ہوتی ہے جہاں پر عام گروسری کی شاپ جس میں کہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کپاس، مکئی، گندم، چاول وغیرہ خام مال اشیاء کے بدلے بھی چیزیں ملتی ہیں، اور یہ خام اشیاء فروخت کی جاتی ہیں۔ اب میں نے ورڈ یوز کیا یہاں پر خام مال۔ خام مال وہ ہوتا ہے جو را فارم میں موجود ہوتا ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، مکئی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ گندم جو ہے وہ خام مال ہے، اور اس سے پھر آٹا بھی بنے گا، اس سے پھر جو ہے میدا بھی بنے گا۔ تو اس طرح جو ہے چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور کسان اپنی خام مال چیزیں بیچ کر اپنی ضرورت زندگی چیزیں خریدتے ہیں۔ جدید زراعت میں رجحان، تو محکمہ زراعت کا جو عملہ ہوتا ہے وہ ایکسپیریمنٹل نمائشی پلاٹ بناتا ہے۔ آپ کو میں نے یہ والی بات فرسٹ چیپٹر میں بھی بتائی تھی، فرسٹ ایئر کے چیپٹر میں، کہ جدید کاشتکاری کے طریقے جو ہوتے ہیں وہ کسانوں کو بتائے جاتے ہیں تاکہ ان کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ تو جدید طرز کاشت سے کیا ہوتا ہے کہ فائدہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو مشینی کاشت کی طرف، جدید مشینی کاشت کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل پلاٹ کو، نمائشی پلاٹ کو، کہ اس میں فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، ان سپریز کو یوز کر کے، ان کھادوں کو استعمال کر کے، ان فرٹیلائزر کو، اس پیسٹی سائڈ کو، تو تب کسان ان بیجوں کو استعمال کرتے، تب کسان جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے جدید مشینی کاشت کے طریقوں کو استعمال کرنے کے لیے۔
اس کے علاوہ مویشی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جو کہ جانوروں کا علاج کرتا ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے، یا قریبی بستی یا گاؤں میں جو ہوتا ہے اس کے پاس وہ مویشی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ نمبردار بڑا اہم ہے۔ ہر موضع کہتے ہیں گاؤں کو، تو ہر موضع کا ایک نمبردار ہوتا ہے جو زکوٰۃ، عشر کے علاوہ آبیانہ اور مالیہ وصول کرتا ہے۔ وہ کاشتکاروں کا، جیسے اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، خزانچی ہوتا ہے، وہ کاشتکاروں سے ان کی زمین کی جب فصل کاشت ہو جاتی ہے اس میں سے وہ آبیانہ مالیہ وصول کرتا ہے، اور پھر وہ گورنمنٹ کے سرکاری خزانے میں وصول شدہ رقم کو جمع کراتا ہے۔ اور اس صورت میں نمبردار کو کیا ملتا ہے؟ نمبردار کو کمیشن ملتا ہے۔ حکومت کی طرف سے زمینی فیصلے یا تبدیلی یا کسی ریونیو آفیسر کی حلقے میں آمد کی اطلاع بھی نمبردار کے ذریعے موصول کی جاتی ہے، کیونکہ نمبردار جو ہوتا ہے بڑا اہم شخصیت ہوتا ہے گاؤں میں، اور کھیت رہائش بھی کیونکہ گاؤں میں ہی شامل ہو جاتی ہے، تو اس میں اس کی بات کو لوگ سنتے بھی ہیں، بات مانتے بھی ہیں، تو نمبردار کے ذریعے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کسانوں سے کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ نمبردار سرکاری چوکیدار کے ذریعے موضع کے لوگوں کو اطلاع کرتا ہے، کوئی بھی جو اہم ضروری بات ہے، کسی سرکاری آفیسر نے آنا ہے یا گورنمنٹ کی کوئی بھی اصلاحات ہیں انٹروڈیوس کروانے کے لیے، اگر کسی ایگریکلچر کے یا کسی بھی آفیسر نے آنا ہے تو وہ کسانوں سے ملواتا ہے۔ پٹواری، نمبردار کے بعد بڑی اہم شخصیت جو ہوتا ہے وہ پٹواری کی ہوتی ہے، جو نہری اور مالی دو پٹواری ہوتی ہیں جو زمین کا ریکارڈ رکھتی ہیں، کیونکہ زمینیں جو ہوتی ہیں وہ نہری زمینیں بھی ہوتی ہیں اور مالی زمینیں بھی ہوتی ہیں، تو زمین کا مالی اور آبیانہ متعین کرتے ہیں۔ زمینوں کی خرید و فروخت، جھگڑوں کی صورت میں مالی پٹواری اہم کردار انجام دیتے ہیں۔ پٹواری ان سب لوگوں میں سب سے اہم شخصیت ہے، کیونکہ وہ جو ہے زمینوں کا حساب رکھتا ہے۔ پرائمری اسکول، حسب ضرورت فاصلے پر پرائمری اسکول لڑکوں لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسکول ماسٹر ان لوگوں کے لیے نہایت عام ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں گاؤں کے وہ اسکول ماسٹر کی بہت زیادہ بات مانتے بھی ہیں، بہت عزت تکریم دیتے ہیں، اور جب کوئی کاشت وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اسکول ماسٹر کو ہدیہ جو ہے وہ تحفتاً اپنی فصل میں سے کچھ دیتے بھی ہیں۔ ذرائع ابلاغ، جس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو دوسرے کمیونیکیشن کے تو ذرائع زیادہ نہیں ہیں، لوگ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ ان میں سب سے زیادہ جو موسٹ پاپولر ذرائع ابلاغ کا ذریعہ ہے وہ ہے ریڈیو، کیونکہ ریڈیو پورٹیبل ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں، تو ریڈیو کے شوقین افراد اس پروگرام سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ریڈیو مختلف قسم کے ہر ایج کے افراد کے لیے انٹرسٹ کے پروگرام رکھتے ہیں، کسانوں کی آگاہی کے لیے بھی، کسانوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے، کسان جو ہے ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے، کسانوں کو ایڈوائز کرنے کے لیے بھی جو ہے پروگرام رکھتے ہیں۔ اس طرح ریڈیو جو ہے وہ بہت پاپولر ہوتا ہے، لیکن اب ٹی وی بھی ایسا ایسا ریڈیو جگہ لے رہا ہے، کیونکہ ٹی وی میں کیا ہے آڈیو کے ساتھ ساتھ تصویر بھی نظر آتی ہے، تو وہ چیز زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس طرح ریڈیو بھی بڑا اہم ایلیمنٹ ہے لوگوں کی کمیونیکیشن کا۔ تو گاؤں کے افراد میں ریڈیو، ٹی وی اور اس کے ساتھ کیبل کا استعمال بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہے۔ گاؤں کے جو ہے جہاں پر ڈیرا ہوتا ہے یا چوپال ہے یا کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ٹی وی اور پھر اس پر کیبل کا استعمال جو ہوتا ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ اب ہمارا دوسرا جو دیہی آباد کاری میں قسم ہے وہ ہے بستی کی، ہیملیٹ کی۔ یہ اس کھیت رہائش میں جب آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے کھیت رہائش کی، تو وہ پھر چھوٹی سی بستی بن جاتی ہے۔ تو بستی کی کیا ڈیفینیشن ہوئی؟ چند گھروں اور ضروریات زندگی پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی جس میں اکثر مکان پختہ ہوں، بستی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چند گھروں پر مشتمل ہوتی ہے جو کسی سڑک کے ساتھ یا دونوں طرف آباد ہیں۔ بڑی بڑی سڑکوں کے دائیں بائیں ایسی آبادیاں ہمارے معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں ایسی بستیاں دریاؤں، نہروں کے ایک کنارے پر عام پائی جاتی ہیں۔ ایسی بستیوں کو لائن والے گاؤں بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک ہی لائن میں سارے گھر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو بستی کیا ہوئی؟ چند گھروں اور ضروریات زندگی کی دکانوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی جس میں اکثریت مکان پختہ ہوں اور بجلی موجود ہو، بستی کہلاتی ہے۔ Now we will discuss the characteristics of hamlet۔ بستی کے خواص کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے رہائش، ریزیڈنس۔ بستی کے رہنے والے دیوار سے دیوار ملے گھر بناتے ہیں، آپس باہمی تعاون بھی بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، ایک دوسرے میں گھریلو ضروریات زندگی سے لے کر
دوسرے جو دیہی کام زرعی کام ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ان میں پرائمری کیریکٹرسٹکس گروپ کی پائی جاتی ہیں، خلوص و محبت پائی جاتی ہیں. ان لوگوں میں غیر رسمی تفاعل پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے مدد بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جن میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کی عزت خراب کرنا بھی شامل ہے. بنیادی سہولتیں تو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں جو دیہی آباد کاری صورتیں پائی جاتی ہیں اس میں ضرور ایک چھوٹی سی مسجد و دکان گراسری کی ضرور پائی جاتی ہے. اسکول بھی ہوتا ہے جو پرائمری تک بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ میڈل یا میٹرک تک بھی اسکول جو ہے وہ قریبی گاؤں یا بڑی بستی میں پایا جاتا ہے. جدید سہولتیں مثلا پانی، بجلی، ٹیلی فون وغیرہ سے محروم ہوتی ہے بستی، مگر وہ بستیاں جو بڑے شہروں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں نا، آس پاس موجود ہوتی ہیں، ان میں یہ سب سہولتیں موجود ہوتی ہیں. رشتہ داری یا قرابت، بستیاں عام طور پر ایک قبیلہ، گروہ یا برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ہوتی ہے. ان میں بعضوں کے پیشے بھی یکساں ہوتے ہیں، جیسے ایک کوئی برادری ہے یا ایک ہی کاسٹ کے لوگ ہیں، ذات کے، یا ایک ہی گروہ ہے، قبیلہ، تو وہ ان کے گھر ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر بستی بنا لیتے ہیں. عصبیت کا جذبہ، جس کو انگلش میں ایتھنو سینٹرزم کہتے ہیں، فیلنگ آف سپیریورٹی. آپ نے یہ فرسٹ میں چیپٹر بھی عصبیت والا پڑھا ہوا ہے. تو ان میں عصبیت کا جذبہ بہت زیادہ گہرا پایا جاتا ہے. مشکل حالات میں سب اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تاہم اندرونی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں. لیکن جب اگر ان پہ کوئی محسوس ہوئے کہ کوئی دشمن جو ہے یا کوئی دوسری برادری، ذات یا قبیلہ ان کے خلاف ہے، تو یہ پھر اپنے اندرونی جو ہے اختلافات کو بھلا کر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. معاشرتی تفاعل ان میں بہت گہرا پایا جاتا ہے. پرائمری گروہ کی کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو بہت قریب سے جاتے ہیں اور دوسرے کی ذاتی زندگی میں دلچسپی بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ غم میں بھی شریک ہوتے ہیں. پردہ اور حجاب، بستی کے افراد کیونکہ آپس میں زیادہ تر رشتہ داری ہوتی ہیں تو ان میں پھر باہمی پردہ زیادہ سخت نہیں ہوتا ہے. بنیادی ضروریات کی فراہمی، بستی اپنی بنیادی ضروریات جو ہے خود ہی پورا کرتی ہے. ان میں گراسری کی دکان، نائی، درزی، صحت، اسکول کے بنیادی مراکز وغیرہ پائے جاتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ دیگر ضروریات پورا کرنے کے لیے پھر بستی کے لوگ ہوتے ہیں وہ قریبی گاؤں کا رخ کرتے ہیں یا قریبی گاؤں کی طرف جاتے ہیں.